ڈاکٹر صاحب آج جو مختلف اخبارات کے اندر جو خبریں آئی ہیں، پہلی خبر ایکسپریس ٹریبیون کے اندر کہ آئی ایم ایف سیکس پولیٹیکل کنسنسس فار ریوائول آف وہ 6.5 بلین بیل آؤٹ. اس کے بعد ایک بزنس ریکارڈر کے اندر خبر ہے، مشتاق گمن صاحب ہیں ہمارے ایریا سے، از اے ویری گڈ رپورٹر، وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ سعودی عربیہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو آئل ریفائنری پاکستان کے اندر لگانی ہے اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس ملک کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے. اور ساتھ میں ایک اور خبر بھی ہے، وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اس کے اوپر علیحدہ کامنٹ کر دیجیے گا. اب ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلنتھراپسٹ ہیں، جو باہر سے جو پاکستان کے اندر ڈفرنٹ چیریٹیز کام کرتے ہیں، اس کے اندر اوورسیز پاکستانی پیسے دیتے ہیں ڈالرز کی شکل میں، ڈار صاحب نے گورنر بینک جو اسٹیٹ بینک کو کہا ہے اور باقی جو اس وقت پاکستان کے اندر بڑی چیریٹیز ہیں ان کے جو چیئرمین ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، ان سے بات کی ہے کہ آپ خدا را ہماری ہیلپ کریں. تو سر یہ ہم جا کدھر رہے ہیں؟ یہ ہمارے کرائسس کے لیے یہ نسخہ کام کرے گا، یہ جو ڈار صاحب بتا رہے ہیں، اور سائڈ پہ یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پولیٹیکل کنسنسس کا اگر آئی ایم ایف نے کہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے آئین کے مطابق پنجاب میں اور کے پی کے میں 90 دن کے الیکشن کے اندر الیکشن ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آئین کے مطابق یہی ہے، یہ مڈ اپریل تک ہونے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جو اس سے پہلے جو جہاں جن کی حکومت تھی کے پی کے میں اور پنجاب میں، انہوں نے ان رائٹنگ یہ ہمیں ایشورنس دی تھی کہ ہم نے 1% آف جی ڈی پی ورتھ آف جو ہے پروونشل سرپلس ہم نے دینا ہے. اب وہ جہاں حکومت نہیں ہے تو یہ جو کمٹمنٹ جس پارٹی نے کی تھی وہ تو اب اقتدار میں نہیں ہے. تو پھر جب کون آئے گا، جو بھی آئے گا یہاں پر، چاہے وہ پرانے والے آ جائیں چاہے نئے آ جائیں، تو اس لیے ہمیں یہ کنسنسس چاہیے کہ جی اگر فرض کرے پرانے والے دوبارہ آتے ہیں تو وہ بتائیں کہ جی انہوں نے جو ہمیں دیا ہوا تھا ان رائٹنگ کہ ہم نے آپ کو پروونشل سرپلس دینا ہے، تو وہ ہمیں پھر وہ اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے. اگر کوئی نہیں آتی ہے حکومت تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کیا ہے آپ کو. تو ان کے لیے بھی تو یہ چیلنج ہے نا. ان کے جو مشن چیف ہیں انہوں نے کیا جواب دینا ہے اپنے بورڈ کے سامنے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے ان کو کہ وہ اس کو جو اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں بڑے، ان کے ساتھ ان کا بھی کنسنسس ہو، وہ بھی دستخط کریں ایک طریقے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جون 2023 میں ختم ہو رہا ہے اور یہاں پر جون میں ہم بجٹ بھی پیش کریں گے. اب جو بجٹ پیش ہوگا یہاں پر، جو حکومت اس وقت رہے گی اس نے پیش کرنا ہے بجٹ. اس کے بعد جب الیکشن ہوگا اور اس کے بعد کوئی اور حکومت آتی ہے، وہ کہے گی جی ہم نے تو آپ سے معاہدہ نہیں کیا تھا، تو اس لیے ہم تو اس کے ہم گارنٹر نہیں ہیں. تو اس سب کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو سب کو پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت مین پولیٹیکل لیڈر کون ہے اپوزیشن کے. اچھا بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ حال ہی میں عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اس حوالے سے 2-3 خبریں بھی اخبارات کے اندر چھپی ہیں، وہ بھی بات کریں گے، پھر آپ کو چاہیں گے. عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ جب آئی ایم ایف آئے گا تو آئی ایم ایف اپنے ساتھ کچھ شرائط لائے گا کافی سخت قسم کی. سنیے ذرا. وہ ادارہ جس کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے پہلے نقصان اس ادارے کا ہے. آج سری لنکا کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا سری لنکا کو کہ اپنی جو سری لنکا کی فوج ہے اس کا آدھا کرو. مصر کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج کی فضول خرچیاں کم کرو. جو یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹنوں پہ لے آئی ہے، تو کیا وہ جو اب ہمارے سے قیمت ادا کریں گے، کیا ہماری آزادی خطرے میں ہوگی یا نہیں؟ اور یہ جو دونوں خبریں ہیں ناظرین جو خان صاحب بات کر رہے ہیں، یہ الجزیرہ کی ایک خبر ہے میرے سامنے، سری لنکا ٹو سلیش ملٹری بائی تھرڈ ٹو کٹ کاسٹ. اسی طرح ایجپٹ کے حوالے سے ایجپٹ ووز ٹو کٹ ملٹریز آؤٹ سائز رول ان دا اکانومی انڈر آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج. تو کیا کچھ ایسی شرائط ہیں ڈاکٹر صاحب جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ کچھ تو لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے ہیں، اندر کھاتے بھی وہ اس طرح کی بھی شرائط ہمارے اوپر بھی تھوپ سکتے ہیں کہ آپ جناب اعلیٰ یہ بھی کام کریں؟ ہمارے جو کرائسس ہیں خدا نخواستہ سیکورٹی کے حوالے سے ہمارے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے اوپر، آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تو بڑی ضرورت ہے ایک فلی فنکشنل فوج کی. ہم کیسے اس کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور
عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہتے ہوئے، لیکن یہ میرے اندر بے ایمانی ہوگی کہ میں یہ بات نہ کروں. دیکھیں میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. جب میں ان کو منع کر رہا تھا کہ نہیں جائیں اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بھی برباد ہوں گے اور ملک بھی برباد ہوگا، تو اس وقت تو میری بات نہیں سنی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سری لنکا کے ساتھ یہ ہوا ہے، ایجپٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بالکل ہوا ہے، ان کو یہ شرط رکھی گئی ہے. ایجپٹ سے بھی کہا گیا کہ 1/3 اپنی آرمی کو کم کرو، پتہ نہیں سری لنکا کو کہا ہے کہ 1/2 کم کر دو. دیکھیے وہ سری لنکا اور پاکستان میں بہت زیادہ فرق ہے. کسی ملک کی کتنی آرمی ہوگی وہ اس کے سیکیورٹی انوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح. کہ اس کے نیبرہڈ میں کیا ہو رہا ہے. اگر ہم ایک پیسفل نیبرہڈ میں رہ رہے ہوتے، آواز بند ہو. ہاں جی، لگتا ہے کہ کنیکشن کے اندر پرابلم آ رہی ہے. چھ صاحب، یہ جو آپ کے سامنے ہم نے سارے حقائق رکھے ہیں. مین ویل ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو ان سے بات جاری رکھیں گے. آپ بتائیے گا کہ اب یہ جو ساری کی ساری شرائط آ گئی ہیں، امپلیمنٹیشن، اب ظاہر بات اس فیز کی طرف جانا ہے اور اس کے اوپر ٹیکسز بھی لگیں گے. جی ڈاکٹر صاحب آ گئے واپس. جی ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس میں رہتے ہوئے یہ بہت میرے ناممکنات میں سے میں نے کوئی بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں، یہ ناممکنات میں سے ہوگا کہ ہمیں بھی وہی کنڈیشن دے اور ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں، کیونکہ ہماری سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے بالکل مختلف ہے اور دنیا کو بھی پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ کیا ہے، ویسٹرن بارڈر پہ کیا ہے، ملک کے اندر میں دہشت گردی کس طریقے سے چل رہی ہے. تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس وقت. اور آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوں گی، لیکن یہ اس وقت رسم دنیا یہی چل رہا ہے. ایجپٹ سے بھی کہا گیا ہے اور سری لنکا سے بھی کہا گیا ہے. اشفاق صاحب یہ فرمائیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ کہتے ہیں ہم آئین کے تحت عدم اعتماد لے کے آئے اور اس کے نتیجے میں ہم نے حکومت بنائی اور عمران خان کی حکومت گھر چلی گئی. اور ہم نے جو اقدامات کیے ہیں اور کر رہے ہیں وہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم ملک تباہ ہو رہا تھا، برباد ہو رہا تھا. ہم نے اپنی سیاست کی، اپنی پاپولیرٹی کی، اپنی یعنی بڑے جو سیاسی ہمارے سمجھ جاتے تھے کہ یہ بہت بڑے ان کے پلسز ہیں، وہ سارے انڈیکیٹرز نیگیٹو کروانے قبول کیے. ہم نے ریاست کو، اکانومی کو، ملک کو بچا لیا ہے. اب مجھے آپ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کے کہ کون سی اکانومی اور کون سی ریاست اور کون سے ملکی مفادات اور مقاصد کا ان لوگوں نے حصول کیا جو ہمیں نظر نہیں آ رہے. دیکھیں آگے پھر میرے ساتھ جو ہے میں ناانصافی کروں گا کہ حقیقت نہ بیان کروں. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں یہ ایک سیاسی باتیں ہوتی ہیں. آپ اپنے ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ، ایک نیریٹو آپ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم ملک کو بچانے کے لیے آئے ہیں. خدا نہ خواستہ ملک کو ڈوب نہیں رہا تھا اس وقت. ٹھیک ہے، اگر میں فروری میں دیکھوں تو تقریباً $16 بلین کا ریزرو ہمارے پاس تھا. بالکل. آج ہم $3 بلین پہ ہیں. تو یہ $13 بلین یہ ملک کو بچانے میں چلا گیا یا کہیں اور ملک کو برباد کرنے میں یہ چلا گیا ہے. تو دیکھیں یہ سیاسی گفتگو ہے، میں اس سے بہت پرہیز کرتا ہوں، لیکن ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ملک فروری 2022 میں اور آج کا پاکستان فروری 2023 میں آسمان زمین کا فرق ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ملک کو بچایا نہیں جا رہا ہے، ملک کو برباد زیادہ کیا گیا ہے. ہو چکا ہے پاکستان برباد بہت زیادہ. اب ہم نے اس کو آگے یہاں رکھنا ہے اور اس کے آگے لے کر چلنا ہے. اور ایک اور بھی آپ کو بتا دوں، یہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے. نہ کوئی باہر سے آ کے یہاں پر IMF ٹھیک کر دے گا، نہ امریکہ ٹھیک کرے گا، نہ چائنا ٹھیک کرے گا، نہ سعودی عرب ٹھیک کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب